آج ہم آپ کو ایک ایسے سیاستدان کی حیرت انگیز کہانی بارے بتائیں گے جس نے زندگی کی چالاکیوں کے خلاف خود بھی بڑی چالاکی کے ساتھ جنگ لڑی۔ اس نے اپنے خوفناک ماضی سے بھاگنے کی بجائے اس کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا، مگر کیا وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں واپسی کر پائے گا یا اس کا سفر صرف ایک اور ناکامی کی کہانی بن جائے گا؟ یہ کہانی ہے عزم، حوصلے اور تبدیلی کی، جہاں تاریکی کی آغوش میں روشنی کی ایک کرن چھپی ہوئی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں ایک سنسنی خیز سفر کے لیے؟ کیونکہ آج کی کہانی آپ کے دل کی دھڑکن تیز کر دے گی کہ کیسے وہ ناکام ہوا، پھر کامیاب ہوا اور پھر کیا ہوا۔ اس سیاستدان کا نام جیرالڈ ہے اور ایک طوائف کے ساتھ پکڑے جانے پر اس نے اپنا سارا کیریئر برباد کر دیا۔ چند لمحے اور 23 سالوں کی محنت برباد ہو گئی، لیکن پھر اس نے ایک حیرت انگیز واپسی کی جو آپ لوگوں نے کم ہی دیکھی ہوگی۔ جیرالڈ اس دنیا پر اثر ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ سیاست میں داخل ہوتا ہے اور 26 سال کی عمر میں وہ کانگریس کے لیے انتخاب لڑتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ الیکشن ہار جاتا ہے۔ لیکن جیرالڈ ہار ماننے والا نہیں تھا اور وہ سیاسی کامیابی کے لیے بہت ہی پرعزم تھا۔ 1 سال بعد اس نے دوبارہ کوشش کی اور سٹی کونسل کے لیے انتخاب لڑا اور اس بار وہ کامیاب ہوا۔ ڈٹرمنٹ جو تھا، جب وہ منتخب ہوتا ہے تو ہر کوئی جیرالڈ سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے واقعی محنت کرتا ہے۔ وہ باہر نکلتا ہے اور ایک دن پورا اٹھانے والے عملے کے ساتھ کام کرتا ہے، ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے، ان کی چیزوں کو پوچھتا ہے، پھر جیل میں قیدیوں کے ساتھ ایک رات گزارتا ہے تاکہ ان کے تجربات کو سمجھ سکے۔ وہ سٹی کونسل میں ہر ایک کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیرالڈ پبلک فرینڈلی ہونے کی وجہ سے لوگوں میں کافی مقبول ہے کیونکہ وہ ہر ایک کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہے، ہر ایک کے ایشوز کو وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ لوگوں سے بات چیت کرتا ہے اور عملی طور پہ ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے تاکہ اس کو ایشوز کا اچھے طریقے سے معلوم ہو سکے کہ ان کے ایشوز کیا ہیں۔ لیکن پھر جیرالڈ نے یہ سب کچھ بگاڑ دیا جب ایک دن اس نے ایک ہیلتھ کلب کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہیلتھ کلب دراصل ایک ایسی جگہ کے طور پر جانا جاتا تھا جہاں لوگ بازاری عورتوں سے ملنے کے لیے جاتے تھے۔ جب جیرالڈ اس جگہ پر جاتا ہے تو وہ 2 بار غیر اخلاقی کام کے لیے ادائیگی کرتا ہے اور دونوں بار وہ ذاتی چیک سے ادائیگی کرتا ہے۔ یقیناً ان چیکوں پر اس نے اپنے اسم نام سے دستخط کیے تھے کیونکہ اس نے جب ذاتی چیک دیے تو اس کے دستخط بھی اس کے اصل ہی تھے۔ آخرکار ہیلتھ کلب کو جسم فروشی کے دھندے میں ملوث ہونے کی وجہ سے پولیس پکڑ لیتی ہے اور اب اس کلب کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا جاتا ہے، اور تحقیقات کے دوران ایسا ہوشربا انکشاف ہوتا ہے جو آپ کو بھی ہلا کے رکھ دے گا۔ پولیس کو تفتیش کے دوران معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی جانی پہچانی شخصیت جیرالڈ بھی اس جگہ سے مستفید ہو چکی ہے، اور وہ بھی 2 دفعہ۔ جیرالڈ پکڑا نہ جاتا لیکن اس کی جانب سے جو بے وقوفی کی گئی تو یہ تھی کہ اس نے جب 2 دفعہ یہاں کے کلب کی سروسز اپنے نام سے چیک جاری کر کے حاصل کی تو وہ اس کے لیے پھندا بن گئی، چونکہ چیک ایک مکمل ثبوت تھے۔ جب یہ بات پبلک ہوئی تو اس کی وجہ سے جیرالڈ کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور ساتھ ہی ساتھ اس پر دباؤ آنا شروع ہو گیا تو سٹی کونسل کے عہدے سے دستبردار ہو جائے۔ یہ وہ عہدہ تھا جس کے لیے اس نے بہت زیادہ محنت کی تھی، لوگوں کے ساتھ گھلا ملا، ان کے ساتھ بات چیت کی، ان کے ایشوز کو سمجھا، لیکن اس کی سیٹ چھوڑنے کے لیے وہ نہیں آیا تھا۔ لیکن اب حالات لگ ایسے رہے تھے کہ اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی کیونکہ اس کا ایک اسکینڈل ہی ایسا بن گیا تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی رہی کہ اس کے چیک کا معاملہ پبلک ہونے کے باوجود اس کے خلاف کسی بھی قسم کے چارجز فائل نہیں کیے گئے جو اس کو مزید مشکلات کا شکار کر سکتے تھے۔ لیکن لگ ایسے رہا تھا کہ اس کا سیاسی کیریئر اب ختم ہو چکا ہے، اور وہ جو اس کی خواہش تھی کہ وہ دنیا پر ایک اثر چھوڑے گا وہ اب کسی صورت پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ پالیٹکس کے ذریعے آپ معاشروں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن جیرالڈ کی اب پالیٹکس میں واپسی ناممکن نظر آ رہی تھی۔ لیکن اگر آپ نے کسی چیز کا ارادہ کر لیا ہو تو وقتی پریشانیاں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور جیرالڈ بھی ایسے ہی لوگوں میں تھا جس کے ارادے مضبوط تھے اور وہ ہار ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سیاست میں واپس قدم رکھے گا، چاہے اس کے خلاف کوئی بھی اسکینڈل بنایا گیا ہو، وہ ہار نہیں مانے گا، وہ دنیا پر امپیکٹ بنا کے چھوڑے گا۔ وہ اپنی سیاست دوبارہ شروع کرتا ہے، وہ سٹی کونسل کے لیے الیکشن لڑتا ہے، اور آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ وہ دوبارہ منتخب ہو جاتا ہے، اور وہ بھی بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی لوگوں کے ساتھ اچھی شناسائی تھی اور لوگ بھی اس کو پسند کرتے تھے،
لیکن جب آپ کوئی نہ کوئی اسکینڈل کی زد میں آ جاتے ہیں تو پھر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ لیکن جیرالڈ اپنی آواز خود ہی تھا، اس کا کریکٹر، اس کا لوگوں سے ملنا جلنا ہی اس کی آواز بنا۔ اس کی کامیابی اس کے لیے مزید خوش قسمتی کے دروازے کھول دیتی ہے اور اس کو سٹی کونسل نے سنسناٹی اوہایو کا میئر بھی منتخب کر لیا۔ 4 سال بعد وہ اوہایو کے گورنر کے لیے انتخاب لڑتا ہے۔ اس کو امید ہوتی ہے کہ وہ جیت جائے گا، حالانکہ جسم فروشی کے پورے اسکینڈل کی وجہ سے اس کو ابھی بھی مسائل اور سوال و جواب کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن وہ ایک اچھی مہم چلا رہا تھا جہاں وہ اپنی ماضی میں کی گئی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے کہ ہاں وہ غلط تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ 9 سال پہلے میں نے ایک عورت کے ساتھ وقت گزارا تھا اور میں نے اسے ایک چیک کے ذریعے ادائیگی کی تھی، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ لیکن اوہایو کے لوگ جیرالڈ جیسے شخص کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ الیکشن ہار جاتا ہے۔ اب اسے نہیں معلوم کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، اس نے اپنے سیاسی کیریئر کو تباہ کر دیا ہے اور وہ اب جاننا چاہتا ہے کہ وہ کس طرح دنیا پر اثر ڈال سکتا ہے، کیونکہ یہی اس کا منصوبہ تھا۔ جب وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ایک مقامی نیوز چینل میں سیاسی مبصر کے طور پر نوکری مل جاتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی میں بہت اچھا ہے، کیونکہ چینل میں نوکری ملنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ ٹی وی پر بہترین کارکردگی دکھاتا ہے اور ٹی وی نیٹ ورک نے فیصلہ کیا کہ اس کو ایک اسپیشل شو پرووائڈ کیا جائے جس کا نام جیری اسپرنگر شو رکھا گیا۔ یہ شو دراصل ایک ہارڈ ہٹنگ نیوز شو ہے جہاں بے گھر ہونے والے افراد، ایڈز اور دیگر اہم مسائل بارے گفتگو کی جاتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، خبروں کا زاویہ مہمانوں کے ڈراموں کی طرف مڑنا شروع ہو گیا۔ جیسے اکثر مہمان سین کریٹ کر دیتے ہیں شوٹنگ کے دوران اسٹوڈیو میں، اس شو میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس شو میں آنے والے لوگ اس طریقے سے پاگل ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے پر الزامات کے بچھاڑ کے علاوہ گھر کے مسائل اور ایک دوسرے پر حملہ کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ اسٹیج پر مہمانوں کو آپس میں لڑتے بھی دیکھا گیا اور شو کے منتظمین کو بیچ بچاؤ کروانا پڑا۔ یہی شو کی سکسیس تھی۔ شو کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس شو نے 27 سیزنز پروڈیوس کیے۔ کروڑوں لوگ اس شو کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور وہ جیرالڈ کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اس کا شو جیری اسپرنگر شو بہت ہی مقبول ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جیرالڈ ٹی وی ٹاک شوز کا ایک آئیکن بن جاتا ہے۔ کروڑوں لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے جیرالڈ اسکینڈل کی آڑ میں آیا ہو، اس کے پالیٹکس بس ہو گئی ہو، لیکن اس نے شو کے ذریعے لوگوں پہ امپیکٹ ڈالا، اس نے ہمت نہیں ہاری۔ جیرالڈ کی کہانی ہمیں یہ سوال پوچھنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے ماضی سے فرات پا سکتے ہیں یا ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی کامیابی اور ناکامی کی مثالیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ زندگی کی حقیقتوں کا سامنا کرنے کی طاقت کتنی اہم ہے۔ اگر آپ نے کبھی محسوس کیا کہ زندگی نے آپ کے خلاف سازش کی ہے تو یاد رکھیں یہ آپ کی کہانی ہے اور آپ اس میں ایک نیا موڑ لا سکتے ہیں۔ تو کیا آپ اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی شروعات کے لیے تیار ہیں؟ یہ آپ کی باری ہے، اپنی کہانی لکھیں، کیونکہ ہر شخص اپنی کہانی کا خود ہی ہیرو ہوتا ہے اور اس کو فالو کرنے والے بھی آ ہی جاتے ہیں۔